اگر عمران خان لمبی قید کی سزا ملنے کی صورت میں اپنا سیاسی سفر جاری نہ رکھ سکے تو چند برس بعد علیمہ خان کی قیادت میں تحریک انصاف کا برسر اقتدار آنا خارج از امکان نہیں۔ عمران کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کی قیادت کا ہما فی الحال علیمہ خان کے سر پر بیٹھ چکا ہے، لہٰذا ہر انہونی کا امکان موجود ہے اور علیمہ خان وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں۔ معروف لکھاری اور کالم نگار حفیظ اللہ نیازی روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ چند مہینوں سے انہیں یہ خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ جیل میں قید عمران خان کی سیاسی موت کا بندوبست کیا جا رہا ہے، جس میں مرکزی کردار علیمہ خان ادا کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی فوج مخالف سیاست نے عمران کی قید لمبی کر دی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ جب عمران خان گرفتار ہو کر اٹک جیل منتقل ہوئے تھے تو انہوں نے عمران کے لواحقین کو پیغام پہنچایا تھا کہ سیاست میں ہوش مندی کے ساتھ معاملہ فہمی درکار ہے، لہٰذا اس راستے پر نہ چلیے گا جو پارٹی کو بند گلی میں لے جائے۔ ان کا موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میری رائے یہ تھی کہ سب سے پہلی ترجیح زندگی بچانا ہونی چاہیے، لیکن میری رائے کو انصافیہ خاطر میں نہیں لاتا، لہٰذا آج تحریک انصاف اور عمران خان کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ مانا کہ عمران اب بھی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پچھلے 2 برس سے جیل میں بند ہیں اور ان کی مقبولیت ان کی قید کم کروانے کی بجائے اسے بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس پیرائے میں بھٹو اور نواز شریف کی سیاست کا تقابلی جائزہ لینا ہوگا۔ نواز شریف نے جنرل مشرف کے ساتھ سعودی عرب میں جلا وطنی کاٹنے کی ڈیل کر کے اپنی جان بچائی تھی۔ جلا وطنی کے بعد 24 نومبر 2007 کو جب میاں نواز شریف لاہور واپس آئے تو ایک فقید المثال عوامی استقبال ان کا منتظر تھا۔ اس کے بعد نواز شریف جنوری 2022 تک سیاست کا محور رہے۔ 400 نواز شریف ہی نواز شریف تھے۔ 2018 کے انتخابات میں دھونس اور دھاندلی سے عمران کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے پاکستان میں نواز شریف کی سیاست کا ہی توتی بولتا تھا۔ حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کسی طور جنرل ضیاء الحق کے سامنے نہ جھکے اور پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ انہیں ضیاء کی جانب سے سمجھوتے کی آفر کی گئی لیکن وہ انکاری رہے۔ تاہم حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کے اس موقف سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ بھٹو نے اصولوں کی خاطر جان دے کر پارٹی بچا لی۔ میرے خیال میں بھٹو نے جیسے ہی اپنی جان دی، پیپلز پارٹی کی سیاست سے بھی جان نکل گئی۔ جو ہی پیپلز پارٹی کی جانشینی بے نظیر بھٹو کے پاس آئی، نصرت بھٹو اور محترمہ دونوں جیل سے لندن پہنچ گئیں۔ 10 اپریل 1986 کو جب بے نظیر بھٹو لاہور واپس تشریف لائیں تو بلا شبہ تاریخی استقبال ہوا، لیکن انہیں عوامی حمایت سے وزیر اعظم بننے کے باوجود اسی ادارے کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا جس نے کہ بھٹو کی جان لی تھی۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ بھٹو بھی نواز شریف کی طرح سمجھوتا کر کے باہر چلے جاتے اور پھر 10 اپریل 1986 کو واپس آتے تو ان کا بھی بے نظیر بھٹو کی طرح فقید المثال استقبال ہونا تھا۔ میری نپی تلی رائے ہے کہ اگر بھٹو صاحب معاملہ فہمی کرتے ہوئے اپنی جان بچا لیتے تو پی 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 آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوتی۔ مجھے کسی کی جانشینی سے غرض نہیں، فقط پاکستانی سیاست پر اس کے اثرات سے مطلب ہے۔ جانشین کے تعین کی جانچ پرکھ کی میری اپنی ایک کسوٹی ہے جو میرے لیے حرف آخر ہے۔ اگر کسی پارٹی کا ورکر یا سپورٹر میرے سوال کے جواب میں بتائے کہ مرکزی لیڈر کی غیر موجودگی میں کس کی ذات پر اعتماد کرنا ہوگا، پارٹی سپورٹر جس کا نام لے گا وہی جانشین بنے گا۔ اسی معیار پر فروری مارچ 2018 کی مقبول پارٹی مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کی جانب سے بلا حیل و حجت شہباز شریف کی بجائے مریم نواز کا نام لیا گیا۔ چنانچہ اب منظرنامہ واضح ہے، نون لیگ کی جانشینی آج مریم نواز کو منتقل ہو چکی ہے، لیکن مت بھولیں کہ 2018 میں شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر تھے۔ وہ 25 سال سے نواز شریف کے نائب کے طور پر کام کر رہے ہیں اور 3 مرتبہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں۔ دوسری طرف جب 2018 میں پارٹی کی جانشینی کا فیصلہ ہوا تو مریم نواز کے پاس نہ تو کوئی پارٹی عہدہ تھا اور نہ ہی وہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے تھی، لیکن مسلم لیگ نون کے چاہنے ماننے والوں نے جانشینی مریم نواز کو سونپ رکھی تھی۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ہم تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو اسلام کا چورن بیچنے والے جنرل ضیاء الحق کے بھی پیروکار تھے۔ 17 اگست 1988 کو موصوف کے طیارہ حادثے میں بھسم ہونے کے چند ماہ بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی
तो नवाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर सामने आए। जियाउल हक के मानने चाहने वाले बाजमात नवाज शरीफ के साथ जुड़ गए। दिसंबर 1988 में एजाजुल हक ने पाकिस्तान मुंतकिल होकर सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान किया तो मैंने मौसूफ से अर्ज की कि उनको नवाज शरीफ की क़यादत में सियासी सफर शुरू करना होगा, क्योंकि आपके वालिद के मानने वाले अब नवाज शरीफ के साथ हैं। आप जनरल जिया के बेटे जरूर हैं, मगर आपके वालिद का वोट बैंक अब नवाज शरीफ के तसर्रुफ में जा चुका है। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि तीसरी मिसाल भुट्टो साहब की है, जिनकी सियासी वरासत इनके बेटे मुर्तज़ा भुट्टो की बजाय बेनज़ीर भुट्टो को मुंतकिल हुई। इसी फार्मूले के तहत इमरान खान की जानशीनी अब अलीमा खान को मुंतकिल हो चुकी है। उनका कहना है कि 4 माह पहले की सियासी सूरत हाल ऐसी नहीं थी। इमरान की जानशीनी बारे राय जनी की जाए, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान बिला शिरकत गैरे इनकी सियासी जानशीन बन चुकी हैं। आज पीटीआई वर्कर अलीमा खान की क़यादत में यकसू हैं। इनके मुताबिक ये बात अहम नहीं कि अलीमा खान की सियासत से दिलचस्पी वाजिबी है या वक्ती है। असल अहमियत इस बात की है कि अगर इमरान खान ताहद निगाह जेल में रहेगा या सियासत से बाहर रहे तो पीटीआई की सियासत का महवर तो अलीमा खान ने रहना है, लिहाजा पार्टी की क़यादत भी उन्हीं के हाथ आएगी। अल्लाह ताला इमरान खान को उम्र खिज़र अता करे और वो अगली कई दिहाइयों तक जिस्मानी तौर पर तवाना रहे, लेकिन बिलफर्ज मुहाल इमरान खान पूरे कर्रो फर से सियासत में वापस आते हैं तो जानशीनी का शोशा झाग की तरह बैठ जाएगा। वो अपनी सियासत के हुकूक मिल्कियत बनफ्स नफीस अपने पास ही रखेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इमरान खान अपना सियासी सफर जारी न रख सके तो चंद साल बाद अलीमा खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आना बईद अज कयास नहीं, क्योंकि पीटीआई क़यादत का हुमा अलीमा खान के सर पर बैठ चुका है। ऐसे में अगर अलीमा वजीर आजम भी बन जाएं तो हर्ज ही क्या है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।